اس سے پہلی آیات میں آیت نمبر 159 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت اور شفقت اور مہربانیوں کو امت کی تربیت میں ڈھالنے کے لیے کہ آپ کی رحمت کا نتیجہ اس امت کے اندر ایک تربیت یافتہ جماعت پیدا ہوگی، ایک سمجھدار جماعت پیدا ہوگی۔ اب یہ سمجھدار جماعت کون سی ہوتی ہے؟ جو دنیا میں اللہ کی مدد کو حاصل کر کے دنیا میں غالب ہو جائے، جو اللہ کی مدد کو حاصل کر کے اللہ کی مدد کے ذریعے سے دنیا میں غلبہ حاصل کرے، اور اللہ کی مدد میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو وہ سمجھے کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ تو اس لیے دنیا میں مسلمانوں کو اس ذات کو تلاش کرنا چاہیے، اسے مقصد بنانا چاہیے، اس کے حکم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کی مدد سے دنیا میں تمہیں غلبہ مل جائے، تم دنیا میں طاقتور ہو جاؤ، تم دنیا میں فتح حاصل کر سکو۔ فرمایا ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ جس طرح بدر کے میدان میں اللہ نے تمہیں فتح دی اور دشمن کو مغلوب کر دیا، ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے، 70 بڑے بڑے سردار جن کا ٹیکا تھا دنیا میں وہ گرفتار ہو گئے اور ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو گئے۔ تو دیکھو اللہ نے مختصر سی چھوٹی سی جماعت کو دنیا میں غالب کر دیا۔ تو دنیا کا غلبہ یہ کثرت کی بنیاد پر نہیں حاصل ہوتا، یہ دنیا کا غلبہ انسانوں کو اللہ کی مدد کے اصولوں کو سمجھنے سے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کی تربیت میں مکمل طور پر اپنے آپ کو سپرد کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جو نبی کی تربیت سے، اس کے اصولوں سے ہٹ جاتا ہے، وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے، تمہاری مدد نہ کرے، تمہیں اکیلا کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِ، کون ہے تمہاری پھر اللہ کو چھوڑ کر تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اب دیکھو احد کے میدان میں اللہ نے تمہارے رسول اللہ کے اس حکم کو تھوڑی دیر چھوڑنے کی وجہ سے تمہاری فتح شکست میں بدل گئی۔ شروع میں فتح ہو گئی اور پھر اللہ نے شکست سے بھی نہیں دوچار ہونے دیا، دوبارہ نبی کی برکت سے تمہیں اللہ نے دوبارہ فتح دے دی۔ دشمن جو تمہیں ختم کرنے کے لیے آئے تھے، تمہارا رعب ان پر طاری ہو گیا اور تمہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ فرمایا اللہ کی مدد کے استحقاق میں کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے، تمہیں اس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ ہے نبی کی تربیت۔ دین حق کے اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں جو رکاوٹ آئے گی، جو کمی آئے گی، یہ تمہیں اللہ کی مدد سے محروم کرے گی۔ مسلمان، حضور علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی تعداد کی قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے، مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ دشمن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی کبھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا میں مغلوب کیوں ہوں گے؟ اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ ان کا تربیتی نظام کمزور ہوگا، ان کا دین حق کا نظریہ کمزور ہوگا، ان کا اپنے دین حق کے مرکز کو قائم رکھنے والے امام ائمہ ہدیٰ ان سے تعلق کمزور ہوگا، جس کے نتیجے میں یہ دنیا میں شکست کھائیں گے۔ یہ قلت کی وجہ سے نہیں شکست کھائیں گے، یہ کثرت میں ہوں گے پھر بھی شکست کھا جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر وہ اصول اور ضابطے جن سے انہیں ترقی حاصل کرنی چاہیے، اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے، اس کے بارے میں یہ کمزور ہو جائے۔ اس لیے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر چاہیے ایمان والوں کو بھروسہ رکھنے۔ تو دنیا میں سب سے اعلیٰ ذہن کون سا ہے؟ وہ ہے اللہ کے تعلق کا، تعلق مع اللہ، خدا پرستی۔ انسان اللہ کے سوا کسی کو اپنے ذہن میں ترجیح نہ دے، اگرچہ مقصود ان کا وہ اللہ کی ذات ہی ہے، لیکن وقتی طور پر، عارضی طور پر دیکھنے والے کو نظر آئے
کہ یہ دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، کہ دنیا کے مفاد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو نظریہ دنیا کے مفاد کا اگر شکل و صورت میں بھی بن جائے گا تو دنیا میں عارضی طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں امتحان میں ڈال دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، اس فتح کو تھوڑا دیر کر دیتا ہے، لیٹ کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، فرعون کو غرق کر کے آئے، شکست دے کر اللہ نے اس کو غرق کر دیا، شکست دے دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے اس علاقے کو آزاد کرو، یہاں جو تمہارے دشمن یہاں قابض ہیں ان کو یہاں سے نکالو، ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا، جا تو اور تیرا رب جا کر لڑو، اور جب ملک فتح ہو جائے، دشمن یہاں سے شام کے اندر سے نکل جائے، پھر ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے، ہم حکومت کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسے تو حکومت نہیں ملتی، ایسے تو دنیا میں غلبہ نہیں ہوتا، کام کوئی کرے نتیجہ پھل کوئی اور اٹھائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں وہ قومیں بے وقوف ہیں، آج دنیا میں مسلمان ساری محنت کرتے ہیں، نتیجہ دشمن کو اپنے اوپر حاوی کیا۔ کوئی دنیا کا مسلمان ملک اپنے ملک میں ترقی اور کامیابی کی کوئی بنیاد نہیں ڈال سکتا، شکست سے دو چار ہے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے حیائی اور بد اخلاقی کے نظام میں ڈوبے ہوئے ہیں، قومیں جاہل ہیں، بچوں کے اندر نفرتیں اور ان کے اندر جہالت ہے۔ آج ہمارے یہاں دین کی ترقی اور کامیابی کے جو اصول اور ضابطے تھے ان سے پوری امت آج شکست سے دو چار ہو گئی، ان سے ہٹ گئی۔ کیوں؟ کہ وہی حال تھا جو بنی اسرائیل کا ہوا کہ ہم تو اپنے کام کاج کر رہے ہیں، آپ اور خدا جا کر لڑو، جب کامیاب ہو جاؤ آ جانا۔ لیکن مسلمان وہ ایسا نہیں کرتے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو پیغمبر کی تربیت میں دے دو۔ پیغمبر تمہیں جو تربیت دیں، جو ذہن دیں، جو دین سمجھائیں، جو عقل دیں، اس سمجھ اور عقل کو اپنی کھوپڑی میں ڈالو، اس کے لیے راستے مت بند کرو، اور جو تمہیں آرڈر دیں بحیثیت نبی کے اور بحیثیت امیر اور سپہ سالار اور خلیفۃ اللہ فی الارض کے، ہر حکم کو پورا کرو۔ اب نبی کی شان، نبی کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ عظمت کا مقام ہے، وہ امانت کا مقام ہے، وہ عصمت کا مقام ہے۔ کوئی نبی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، کوئی نبی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کوئی نبی کسی کے مال اور جان کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ کبھی پروان نہیں چڑھاتا، ان کو استعمال میں نہیں لاتا۔ نبی وہ قوم کی ہر چیز کو عصمت کا حامل ہے، کبھی کسی کو کسی سطح پر کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، وہ معصوم ہوتا ہے۔ معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی کی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، قومی سطح پر، اجتماعی سطح پر۔ اب قوموں کے سچے لیڈر وہی ہوں گے جو قوموں کو نقصان نہ ہونے دیں، کسی فرد کا نقصان نہ ہونے دیں، وہ معصوم ہو۔ نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے، ہر گناہ سے پاک ہوتی ہے، وہ کبھی بھول کر بھی کسی قوم کا نقصان نہیں کرتے، کسی فرد کا نقصان نہیں کرتے، کسی شخص کا نقصان نہیں کرتے۔ تو فرمایا تم نے نبی کے بارے میں اپنے دل و دماغ میں یہ خیال نہیں پالنا کبھی بھی کہ کبھی بھی اللہ کا نبی کسی کے ساتھ دھوکہ کرے گا، کسی کو نقصان پہنچائے گا، کسی ذاتی مفاد کے لیے کوئی کام کرے گا۔ فرمایا تمہیں نبی کی شان کو، نبی کے مرتبے کو، نبی کے مقام کو اور ان کی عظمت کو اپنی ذہنی حیثیت میں قائم رکھنا ہے، کبھی ذہن میں بھی نہیں اسے ٹوٹنے دینا۔ ما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ دنیا میں وہ کچھ غلول کرے، کوئی چیز چھپا کر امت سے رکھ لے۔ ومن یغلل، اور جو کوئی چھپائے گا کسی چیز کو، غلول کرے گا، دھوکہ دے گا، فرمایا یأتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دھوکے کو لایا جائے گا۔ جس نے جس کے ساتھ دھوکہ کیا، جس نے جس مال کا حق نہ ادا کیا، قیامت کے دن وہ دھوکہ ہر فرد کا وہ واضح کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی تو انسانوں کو دھوکے سے نکالنے کے لیے آتے ہیں، ہر قسم کے نقصان دہ پہلوؤں سے نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اب مال غنیمت آیا تو مال غنیمت کو اللہ کے پیغمبر اپنے لیے کیوں چھپا کے رکھیں گے؟
وہ تو کسی کے ذہن میں یہ بات کیوں آئے کہ مال غنیمت کی کوئی چیز پیغمبر نے اپنے لیے رکھ لی ہے؟ نہیں، اللہ کے پیغمبر تو مال غنیمت کو انسانوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس لیے فرمایا جو مال فے اور مال غنیمت کو تقسیم ہونے سے پہلے وہ اپنے پاس رکھ لے گا تو فرمایا وہ تباہی اور بربادی کی طرف گیا، وہ دھوکہ ہو گیا، یہ غلول ہو گیا، خیانت ہو گئی۔ اجتماعی مال میں، یہ قوم کا مال اجتماعی مال ہوتا ہے، بیت المال قوم کا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، یہ قوم کا اجتماعی ٹیکس ہے۔ کوئی آدمی اس میں خیانت کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو فرمایا یہ غلول ہے، یہ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اپنی امت کو کہ کسی کام میں دھوکہ اور فراڈ کر کے مت آنا کہ کل قیامت میں کہو کہ تم مجھے بچاؤ۔ اب ایک آدمی فرمایا وہ آئے اور اس کے کندھے پر ایک اونٹ سوار ہو، دوسرا آئے تو اس کے کندھے پر گائے سوار ہو، تیسرا آئے تو اس کے کندھے پر بکری سوار ہو، چوتھا آئے تو اس کے کندھے پر اس کے سر پر درم اور دینار ہوں، اور وہ بول رہے ہیں اس نے خیانت کی ہے، دھوکہ کیا ہے۔ اور فرمایا تم مجھے اس وقت بلاؤ گے، اے میرے پیغمبر ہمیں اس مصیبت اور ذلت سے بچائیں، میں تو تمہیں حلال اور حرام کے اصول سمجھا چکا ہوں، میں تو تمہیں دین کے احکامات بتا چکا ہوں، اب اس کے بعد تم جو دین میں غلول کرتے ہو، دھوکہ اور خیانت کرو گے، یہ تو تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک آدمی کو ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا، عامل بنا کر بھیجا، وہ واپس آیا اور آ کر کہنے لگا یہ مال تو وہ ہے جو اس قوم نے بیت المال کے لیے دیا ہے، یہ قوم کا مال ہے، یہ آپ بیت المال میں داخل کر لیں، ھذا مال اہدی لی، یہ وہ مال ہے جو مجھے ہدیہ کیا گیا، یہ میرا مال ہے، یہ مجھے ہدیہ کیا گیا ہے، لہٰذا اس مال کو یہ میں لے کر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اس کو بیت المال میں جمع کرو، اور آپ نے خطاب فرمایا، لوگوں کو جمع کیا، فرمایا میں کسی کو عامل بناتا ہوں اور وہ واپس آ کر کہتا ہے یہ مال تو بیت المال کا ہے، قوم کا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، ھذا مال اہدی لی، یہ مال میرا ہے، مجھے گفٹ دیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا رہتا نا، پھر پتہ چلتا ہے اس کو گفٹ دینے کے لیے کون آتا ہے، کون اس کو ہدیہ دیتا ہے، ہم نے اسے بھیجا تھا۔ اس لیے حکمران کو جو ہدیہ ملتا ہے اس کا ذاتی نہیں ہوتا، وہ قوم کا مال ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ یہ اموال کا جو تحفے تحائف ہدیہ ہے، یہ فرمایا یہ غلول میں آتا ہے۔ اس لیے کسی چیز انسان کو عہدے کی بنیاد پر کوئی چیز دی جاتی ہے، ہدیہ دیا جاتا ہے، وہ رشوت کا ہے، وہ غلول کا ہے، وہ اس عہدے کا حق ہے، اس لیے وہ قوم کا حق بنتا ہے، وہ شخص کا حق نہیں بنتا۔ تو رسول اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا کوئی آدمی غلول میں دھوکے میں مبتلا نہ ہو، نہ خیانت کرے اور نہ دھوکہ دے، اور اللہ کا پیغمبر بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ما کان لنبی ان یغل، کوئی نبی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی نبی پر کوئی چارج شیٹ نہیں ہوتی کسی کے کہ نبی نے کسی کا مال کھایا ہے، نبی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ اٹھایا ہے۔ فرمایا قوموں کے رہنما وہی ہوتے ہیں جو قوموں کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی عزت کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ اس لیے من یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، جو دھوکہ کرے گا قیامت کے دن اس کا چھپایا ہوا مال، اس کا دھوکہ کیا ہوا عمل وہ سامنے لایا جائے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر ایک کو جو اس نے کمایا اس کے مطابق اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اس آیت کریمہ کو اس دوسری طرح بھی پڑھا جاتا ہے، ما کان لنبی ان یغل، اس کو فعل مجہول کے طور پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا جائے۔ جو لوگ نبی کی جماعت میں آ گئے اب وہ نبی کے ساتھ دھوکہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جو نبی کی شان کو، اس کے مرتبے اور مقام کو نہ سمجھے اور اپنے آپ کو ان کی تربیت میں لا کر، ان کی تربیت اور رحمت سے فائدہ اٹھا کر اپنے اندر اعلیٰ ترقی اور تعلیم اور تربیت اور اسوہ نہ پیدا کر سکے، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی۔ تو اللہ کی مدد کس کو حاصل ہوگی؟ وہ لوگ جو مخلص ہوں گے،
تربیت یافتہ ہوں گے، عقل مند ہوں گے، دین کے علم کو سمجھنے والے ہوں گے، دین کے علم کو عمل میں لانے والے ہوں گے، اور پھر ایک جماعت میں ڈھل کر ایک جماعتی قوت میں وہ دنیا میں اپنا ہر عمل آگے بڑھائیں گے، تو اللہ کی مدد تو ان کے ساتھ ہوگی۔ اور جب کسی چیز میں کمی آئے گی اللہ اپنی مدد چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ جو دنیا میں حق پر کام کرے گا اللہ اسے مدد دے گا، جو دنیا میں دین کے عدل و انصاف کو تسلیم کرے گا اللہ اسی کو مدد دے گا، جو اللہ کے پیغمبر کی تربیت کے اصولوں کو لے گا اللہ اسی کو مدد دے گا۔ آج مسلمانوں کی تربیت شیطانوں کے پاس ہے، آج ہماری پوری نسلوں کی تربیت آج دنیا کے بدماش اور بگڑے ہوئے قوموں کو لوٹنے والے، بر اعظموں کو تباہ کرنے والے امریکہ اور یورپ کی قوموں کے تھنک ٹینک، ان کے ماہرین اور ان کے مستشرقین، ان کے پڑھے لکھے لوگ آج مسلمانوں کی پوری دنیا میں تربیت کرتے ہیں، ان کو ذہن دیتے ہیں، ان کو علم دیتے ہیں۔ ان کے اخلاق سے یہ لوگ متاثر ہو کر ہمارے اندر ان کے اخلاق آ گئے، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی مدد نااہل لوگوں کے ساتھ آتی ہے، جاہلوں کے ساتھ آتی ہے، بے وقوفوں کے ساتھ آتی ہے، وہ بگڑے ہوئے لوگوں کے بد اخلاقوں کے ساتھ آئے گی۔ اپنے بھائی کا مال نہیں چھوڑتے، پڑوسی کا مال نہیں چھوڑتے، جہاں کوئی چیز مل جائے اس کو فوراً ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ایسے لوگ جو دوسروں کے مال پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہو، دوسروں کی عزت پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہو، زبان کھولنے کے لیے تیار ہو، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اس لیے آج ہمارے یہاں غلول پیدا ہو گیا، دھوکہ پیدا ہو گیا، خیانت پیدا ہو گئی، اس لیے ظلم پیدا ہو گیا، تربیت ختم ہو گئی، اخلاق ختم ہو گئے، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ غلبہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے غلبہ اس جماعت کو ہوگا جس کو اللہ پسند کرے گا۔ اور اللہ پسند کس کو کرتا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر آپ اپنی جماعت کو اپنی یہ حیثیت بھی واضح کر دیں کہ وہ آپ کے ساتھ سچا اور مخلصانہ تعلق رکھے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن حکیم کا علم نصیب فرمائے، رسول اللہ کی تربیت کا وہ فیض جس سے مسلمان ایک جماعت بن کر اللہ کی مدد کے مستحق بن جائیں اور اللہ کی مدد کے ساتھ پوری دنیا پر غالب ہو جائیں، پوری دنیا میں ہر باطل اور ظلم اور بد اخلاقی کو مغلوب کر لیں۔ یہ مسلمان کی اصل ڈیوٹی تھی۔ مسلمان بھی آج موجود ہے، دین بھی مغلوب ہے، مسلمان بھی موجود ہے، دنیا میں کفر بھی غالب، مسلمان بھی موجود ہے، دنیا میں بے حیائی بھی غالب، مسلمان بھی موجود ہے، دنیا میں رزق حرام کے سارے باطل طریقے موجود ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کی موجودگی میں یہ کوئی باطل نظام نہیں چل سکتا، کوئی رزق حرام کی کوئی قوت دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ کامیاب اسی وقت ہے کہ مسلمانوں نے ہی اپنا راستہ چھوڑ دیا۔ آج دنیا میں پاکستان میں 99% مسلمان ہیں اور 99% دین فیل ہے۔ یہاں دین ہمارے عمل میں نہیں، رزق حرام کا، تجارت حرام کی، نظام سود کا، ظلم کا، تکبر کا، یہ ساری برائیاں کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کہاں سے آئے گی؟ اس لیے دنیا کے ظالم اور کافر قومیں مسلمانوں پر ہنستی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تم کہتے ہو ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اللہ نے تمہاری مدد کیوں نہیں کی ہے؟ تم جا کر دعا مانگو، تو دعائیں مانگتے ہو کیوں قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا اب مسلمانوں کو اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنا رخ بدلنا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اعمال، وہ اخلاق، وہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اور پھر ہم دنیا میں غالب ہو جائیں اور ذلت اور پستی سے ہم نکل جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر تمہاری مدد کرے گا اللہ، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر ایسا کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اللہ کے بعد؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے ایمان والوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کا کام نہیں کہ کچھ چھپا کر رکھ لے۔ وَمَن يَغْلُلْ، اور جو کچھ چھپائے گا، يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لائے گا اپنی چھپائی ہوئی چیز قیامت کے دن۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ،
پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر جی کو جو کچھ اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔